بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اب تک ایران کے تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے ہیں۔ ان میں ایران کے بیلسٹک میزائل سائٹس، ایئر ڈیفنس سسٹم اور بحری جہاز شامل ہیں۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ ایران کے بحریہ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا ہے اور کئی جہاز ڈبو دیے گئے۔ جواب میں ایران نے سینکڑوں بیلسٹک اور ہزاروں ڈرونز فائر کیے ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اب خلیج میں ایرانی جہازوں کا کوئی بڑا خطرہ باقی نہیں رہا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دبئی اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جس میں سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کی بات کی گئی۔ دونوں طرف سے دعوے مختلف ہیں مگر جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ حملے اب چھٹے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور مزید تیز ہونے کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی خفیہ کال، جنگ کے آغاز کا پس منظر بے نقاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ شروع کیا، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت کئی اعلیٰ رہنما شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق خامنائی اور ان کے قریبی ساتھی ایک ہی جگہ پر ملنے والے تھے۔ اس خفیہ اطلاعات پر حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ 28 فروری 2026 کو شروع ہوا اور اب جنگ چھٹے دن میں ہے۔ ایران میں اب نیا لیڈر منتخب کرنے کا عمل جاری ہے مگر رجیم چینج کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ امریکی میڈیا میں تفصیلات آئی ہیں کہ یہ منصوبہ مہینوں سے تیار ہو رہا تھا۔ ایران اب بدلہ لینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ایران جنگ میں امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان، اسلحہ کے ذخائر تیزی سے کم۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو اب تک بھاری مالی نقصان ہو چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق صرف ہتھیاروں اور ساز و سامان کا نقصان 2 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر ایرانی میزائل نے 1 ارب ڈالر کا جدید ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ کویت میں غلطی سے 3 F-15 لڑاکا طیارے بھی گرائے گئے، جن کی قیمت $270 ملین بتائی جا رہی ہے۔ امریکہ کے اسلحہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہتھیار ساز کمپنیوں سے پیداوار بڑھانے پر بات کر رہی ہے۔ پینٹاگون $50 ارب کا اضافی بجٹ مانگ رہا ہے۔ یہ جنگ امریکہ کے لیے بہت مہنگی ثابت ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ خرچہ مزید بڑھے گا۔ پاکستان، سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے امریکی عملے کو فوری انخلاء کا حکم۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان، سعودی عرب، عمان سمیت کئی خلیجی ممالک سے نان ایمرجنسی سرکاری ملازمین اور ان کے خاندانوں کو فوری طور پر نکلنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور اور کراچی میں امریکی قونصل خانوں سے عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ وجہ علاقائی تناؤ اور ایران جنگ کا اثر بتائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں بھی امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں پر حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ فیصلہ حالیہ حملوں اور احتجاجی مظاہروں کے بعد لیا گیا۔ پاکستان میں ابھی کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا مگر امریکہ ہوشیار ہے۔ کئی امریکی شہریوں کو بھی فوری نکلنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ قدم جنگ کے پھیلنے کے خدشے سے اٹھایا گیا ہے۔ ایران نے چھپے لانچرز اور نئی حکمت عملی سے جوابی حملے تیز کر دیے۔ ایران اپنے میزائل لانچرز کو ٹرانسپورٹ ٹرکوں میں چھپا کر استعمال کر رہا ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیلی ڈرون انہیں پکڑ نہ سکے۔ ویڈیوز فوٹیج میں دکھایا گیا کہ ٹرکوں میں لانچرز چھپائے گئے ہیں اور ہیٹ سگنل کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران نے اپنے ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ کیا اور امریکی ریفیلنگ جہاز پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز اب ان کے کنٹرول میں ہے۔ ایران کویت، بحرین اور قطر میں امریکی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کر رہا ہے۔ ایک 11 سالہ بچی کی شہادت کا واقعہ بھی سامنے آیا جہاں انٹرسیپٹر میزائل کا شارپنر گرا۔ ایران نے امریکی جنگی طیارہ مار گرایا۔ اسرائیلی میڈیا نے ابتدا میں دعویٰ کیا کہ ایران نے ایک امریکی جنگی جہاز مار گرایا ہے۔ کہا گیا کہ ممکنہ طور پر یہ جدید F-35 لڑاکا طیارہ تھا۔ بعد میں اچانک یہ خبر اسرائیلی میڈیا سے ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے ایرانی طیارہ گرایا ہے۔ روسی اور ایرانی میڈیا نے بھی جہاز گرنے کی تصدیق کر دی۔ خیال ہے کہ اب تک کسی پائلٹ کی گرفتاری کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اس واقعے نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے، اس پر ابھی پردہ پڑا ہوا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ غلط ثابت، ایران کا ڈیفنس سسٹم ابھی بھی مضبوط۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کا دفاعی نظام تباہ ہو چکا ہے، اسرائیلی طیارے نچلی پرواز کرنے لگے تھے، مگر حالیہ واقعات سے یہ دعویٰ مشکوک ہو گیا۔ ایران نے زیر زمین دفاعی نظام محفوظ رکھا ہوا ہے، ڈرون اور میزائلوں کو اب بھی روکا جا رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو رہے۔ قطر میں ریڈار سسٹم کی تباہی بھی دفاعی ناکامی ظاہر کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کا دفاع توقع سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایشیائی مارکیٹس میں زبردست مندی، جنگ کے اثرات اب ایشیائی معیشت پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا اور ہانگ کانگ کی مارکیٹس کریش کر گئیں۔ تیل کی سپلائی متاثر ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ سامسنگ نے پیداوار میں مشکلات کا اعتراف کر لیا۔ موبائل فون اور الیکٹرانکس کی صنعت متاثر ہو رہی ہے۔ سرمایہ کار خوفزدہ ہو کر مارکیٹ سے نکل رہے ہیں۔ ہر منفی خبر اشیاء پر براہ راست اثر ڈال رہی ہے۔ عالمی معیشت کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایران میں حکومت تبدیلی کا منصوبہ ناکام، امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں رجیم چینج کی کوششیں کی۔ رضا پہلوی کو متبادل رہنما کے طور پر پیش کیا گیا، مگر ایرانی عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ کوئی بڑی عوامی بغاوت سامنے نہیں آئی، سڑکوں پر احتجاج کی امید پوری نہ ہو سکی۔ اب کرد گروہوں کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران میں خانہ جنگی پیدا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ قطر اور خلیجی ممالک پر حملے، امریکہ کی ساکھ کو شدید دھچکا۔ قطر میں امریکی اڈے پر تازہ حملہ کیا گیا۔ امریکی جنگی جہاز بحری بیڑوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سفارت خانوں اور فوجی اڈوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں خوف کی فضا قائم ہے۔ امریکی دفاعی نظام بار بار ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ عرب ممالک امریکہ سے فاصلہ بڑھانے پر غور کر رہے ہیں۔ اربوں ڈالر کے دفاعی نظام غیر مؤثر نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اب امریکہ خطے کی حفاظت کے قابل نہیں رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران جنگ امریکی کانگریس میں بڑا تنازع بن گئی۔ امریکہ کی سینٹ جلد ہی ایک اہم ریزولوشن پر ووٹنگ کرنے والی ہے، جس کا نام وار پاورز ریزولوشن ہے۔ اس ریزولوشن کا مقصد یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جاری جنگ جاری رکھنے سے روکا جائے اور جنگ شروع کرنے کا اختیار کانگریس سے واپس لے لیا جائے۔ ڈیموکریٹس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کی شدید مذمت کی ہے، کیونکہ یہ حملے کانگریس کی منظوری کے بغیر کیے گئے۔ ریپبلکنز اسے روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ جنگ غیر قانونی ہے۔ بریفنگ کے بعد سینیٹرز بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اب امریکی عوام بھی یہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل بنتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایران جنگ کا کوئی منصوبہ نہیں، امریکی سینیٹر کا بیان۔ ایک خفیہ بریفنگ کے بعد سینیٹر اینڈی کم نے کہا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی پریشان تھا، لیکن اب مزید فکر مند ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں ایک مکمل جنگ میں دھکیل دیا ہے اور اس انتظامیہ کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے۔ دوسرے سینیٹر جی ماسٹرچس نے بھی تصدیق کی کہ بریفنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی جنگ شروع کر دی ہے، امریکی فوجیوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر ڈان بیئر کا بیان ہے کہ یہ جنگ عقل مندی ہے، نہ قانونی اور نہ ہی اخلاقی اور نہ ہی امریکہ کے قومی مفاد میں۔ اب کانگریس میں یہ ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا دھچکا ہوگا۔ ٹرمپ کا اعتراف، ایران جنگ میں مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے مزید اموات متوقع ہیں اور ایسا ہی چلتا رہے گا۔ امریکی میڈیا اور قانون ساز یہ بیان شیئر کر کے ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ اختیاری تھی اور امریکہ پر کوئی براہ راست خطرہ نہیں تھا۔ اب امریکی فوجی مارے جا رہے ہیں، جس سے عوامی غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان جنگ کو مزید لمبا کرنے کا اشارہ ہے۔ کانگریس میں بحث چل رہی ہے کہ یہ جنگ کیسے روکی جائے۔ یہ صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ امریکہ کے اتحادی ایران جنگ سے دور رہنے لگے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کے سٹارمر نے کہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے، صرف بیس استعمال کرنے دیں گے۔ انہوں نے عراق اور افغانستان کی جنگوں سے سبق سیکھنے کی بات کی۔ فرانس اور نیٹو نے بھی مدد سے انکار کر دیا۔ نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ ہم دفاع کریں گے لیکن اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ برطانیہ کے وزیر اعظم پر تنقید کر رہے ہیں۔
ایران کی مزاحمت اور عوام کی بغاوت دیکھ کر اتحادی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ تنہائی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ ایران کی مضبوط مزاحمت سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ۔ ایران سرنڈر کرنے سے انکار کر رہا ہے اور مشرق وسطی میں امریکی اڈوں، سفارتخانوں اور CIA دفاتر پر حملے جاری ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ بمباری کر رہے ہیں، لیکن ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ کیا رہے کہ ٹرمپ کے ٹیرف کے فیصلے بھی عدالت سے منسوخ ہوئے ہیں اور اب اس جنگ کی وجہ سے ان کا جنگ شروع کرنے کا اختیار بھی چھینا جا سکتا ہے۔ امریکی عوام کی اکثریت اس جنگ کے خلاف ہے۔ ایران کا نیا سپریم لیڈر سسٹم اور عوام کی یکجہتی دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔